أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها، ومن الآخرة إلى بقائها. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا نبينا أبي القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. دعاء سلام کی مانتا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن أراد الله به الخير قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارة الحسين. درود پڑھیں محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد. سامنے گرن پر مختصر سی گفتگو کے لیے جس موضوع کو منتخب کیا گیا، در حقیقت یہ اجتماع اسی کا ایک حقیقی مزاج ہے، اور شاید مومنین کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں کہ اس کی برکات، اس کی رحمتیں کن کن عنوانوں سے اس درس ہمیں ملتی ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اس چیز کا خیال رکھے کہ عزاداری بنیادی طور پر جو ہم کر رہے ہیں، یہ عزاداری فاطمہ زہرا کی دعا ہے جو ہم رفع کر رہے ہیں، اور لازم ہے ہمارے لیے کہ حسین کی عزا کو منعقد کریں اور فاطمہ زہرا کو خوش کریں، کیونکہ در حقیقت یہ فاطمہ زہرا ہے کہ جو عزاداران حسین کو یاد کیا کرتی ہے. در حقیقت یہ عزاداری وہ عزاداری ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے آپ کو ایک خاص رتبہ عطا کیا ہے. آج جو مجالس منعقد ہو رہی ہیں، آج جو عزاداری منعقد ہو رہی ہے، اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں ان چیزوں کو انجام دے رہا ہوں تو واقعی اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے. در حقیقت یہ عزاداری پروردگار عالم آپ سے کروانا چاہتا ہے. موضوع سخن کے لیے جو میں نے آج آیت کو تلاوت نہیں کیا بلکہ پیغمبر کی روایت کو تلاوت کیا، اور بار بار اس کا اصرار اور بار بار اس کی تکرار کو مجلس کے اندر میں آپ کے سامنے کروں گا کہ ومن اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین.
کہ جب پروردگار عالم کسی سے نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں حسین کی محبت ہوتا ہے۔ آپ کا یہاں جمع ہونا، آپ کا اس عزاداری کو منعقد کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ پروردگار عالم نے آپ کے ساتھ نیکی کا ارادہ کیا ہے، آپ کو حسین کے در سے وابستہ کیا ہے۔ نہ فقط حسین کی محبت کو دل میں ڈال دیا کرتا ہے، وحب زیارت الحسین، حسین کی زیارت کی محبت کو دل میں ڈال دیا کرتا ہے۔ ایک بار درود پڑھ لیجیے محمد بانیان کی طرف سے گزارش ہے کہ کچھ جگہ اگر بچتی ہے تو افراد آگے تشریف لاتے رہیں تاکہ جو بعد میں مومنین تشریف لا رہے ہیں ان کے لیے زحمت کا باعث نہ ہو۔ درود پڑھتے رہیں اور آگے تشریف لاتے رہیں۔ یہ عزاداری بنیادی طور پر پروردگار عالم کی طرف سے ہمیں نیکی کی طرف دعوت ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ تم حسین کی عزاداری کو برپا کرو۔ خدا نے تمہارے دل میں محبت حسین کو ڈال دیا ہے، اور اس مقام پر پروردگار عالم نے مومنین کو ایک خاص رتبہ عطا کیا کہ دیکھو یہ کام جو تم کر رہے ہو یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، اس کام کو پروردگار عالم خلقت آدم سے پہلے کروا چکا ہے، اس کام کو پروردگار عالم خلقت آدم کے بعد کروا چکا ہے۔ اور یاد رکھو یہ مجالس پروردگار عالم نے مختلف دور کے اندر برپا کروائی ہیں، تم خوش نصیب ہو کہ خدا چاہتا ہے کہ آج تم اس کو برپا کرو۔ خلقت آدم سے پہلے مفسرین لکھتے ہیں تو حضرت آدم کو خلق کیا گیا، ملائکہ مخاطب ہوئے اور مخاطب ہو کے پروردگار سے کہا کہ پروردگار تو اس انسان کو جس کو تو پیدا کر رہا ہے وہ زمین پر تو پیدا کر رہے ہیں، زمین پر جا کر فساد کرے گا۔ پوری قرآن کی آیت آپ کے سامنے ہے کہ پروردگار اسے خلیفہ مقرر کرے گا، حالانکہ یہ زمین پر خون کی ندیوں کو بہائے گا۔ پروردگار نے جواب دیا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ روایتیں کہتی ہے ملائکہ نے ایسا جملہ کیوں کہا کہ جب ملائکہ کی جماعت منتخب تھی، ملائکہ کو پیدا کیا گیا، پروردگار عالم نے ایک ایک منہ کا تعارف کروایا۔ جب امام مظلوم کا تعارف کروایا تو باقاعدہ طور پر امام مظلوم کے واقعے کو بھی بتایا ہے کہ یہ نواز رسول زمین کربلا پر شہید ہونے والا ہے۔ فرشتوں نے جو اس وقت آرگومنٹ کیا کہ پروردگار یہ انسان تو زمین پر جا کر خون کو بہائے گا، وہ کسی عام آدمی کے بارے میں نہیں تھا، وہ اس بارے میں تھا کہ یہاں تو فرزند رسول کا نواسہ شہید کیا جانے والا ہے۔ تو ظاہری اعتبار سے نہیں، باطنی اعتبار سے پہلی مجلس اعظم منعقد کی گئی تھی خلقت آدم سے پہلے، اور پھر حضرت آدم کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا، اور روایتیں اس بات کو صراحت کے ساتھ لکھتی کہ چاہے حضرت آدم کا دور ہو چاہے دیگر انبیاء کا دور، ان مجالس کو منعقد کیا گیا، اور ہر ایک نبی خدا نے معصوم کے دشمنان پر لعنت کو بھی بھیجا۔ آپ ذرا غور کیجیے کتنا اہم ترین جو ہے تولا اور تبرہ۔ پروردگار عالم نے الحمدللہ خداوند عالم کا کتنا بڑا احسان ہے، آپ سجدے کر کر کے تھک جائیں، عبادتیں کر کر کے تھک جائیں شکرانے کے طور پر کہ پروردگار عالم نے آپ کو اس در سے متمسک رکھا، اس در سے منسلک رکھا۔ فرض کیجیے آپ دنیا کے کسی ایسے کونے میں ہوتے کہ جہاں یہ محبت اہل بیت آپ کے دل میں نہ ہوتی تو کیا کرتے؟ یہ محبت حسین ہے کہ جو نجات دلانے والی ہے۔ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، حسین ہدایت کے چراغ ہے، وسفینۃ النجات نجات کی کشتی ہے۔ ہر ایک معصوم کی آگے کی کشتی ہے، ہر ایک معصوم سفینہ نجات ہے، نجات کی کشتی ہے، لیکن حسین کی کشتی کے بارے میں کیا آیا؟ وہ اوسع، وہ وسیع ترین ہے، وہ اصغر، وہ گہری ترین ہے، وہ انفت، وہ زیادہ نجات دلانے والی ہے، یہ حسین کی کشتی۔ تو اس حسین کی عزاداری کو پروردگار عالم نے مختلف ادوار کے اندر برپا کیا۔ خود حضرت آدم کے حوالے سے اب مختلف باتیں آپ مجالس کے اندر سنتے ہیں، اور جو افراد الحمدللہ کربلا محلہ جا چکے ہیں، مسجد کوفہ کی زیارت کر چکے ہیں، یا جو افراد حج پر جا چکے ہیں، میدان عرفات میں بھی جا چکے ہیں، وہ افراد بخوبی جانتے ہیں کہ وہاں پر یہ باتیں اکثر و بیشتر بیان کی جاتی ہیں کہ حضرت آدم جب زمین پر آئے تو حضرت حوا سے جہاں ملاقات ہوئی اور جہاں ایک دوسرے کو پہچانا وہ ہے میدان عرفات۔
جبل الرحمہ، ہر ایک کو یہ بات بیان کی جاتی ہے جب میدان عرفات میں موجود ہوتے ہیں. عرفہ یعنی پہچاننا، انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے یوم عرفہ کے اندر. میدان عرفات کا نام اس وجہ سے عرفات رکھا گیا کہ وہاں پر حضرت حوا اور حضرت آدم نے ایک دوسرے کو پہچانا. اب ان دونوں کی ملاقات تو یہاں پر ہو گئی، لیکن توبہ کہاں قبول ہوئی؟ مسجد کوفہ کے اندر ایک ستون ایسا ہے کہ جس کو کہا گیا کہ مقام توبہ، مقام آدم. وہ مقام ہے کہ جہاں پر حضرت آدم اور حضرت حوا کی توبہ پروردگار عالم نے قبول کی کہ جو ترک اولا انہوں نے جنت کے اندر صدر کیا تھا. جس کے ذریعے سے دعا کو طلب کیا وہ پنجتن کا وسیلہ تھے. ایک کا نام لیا، اور جب ان کا نام لیا، 5واں نام جب لیا، روایتیں کہتی ہیں کہ حضرت آدم نے ان لوہے آسمانی کو جنت کے اندر بھی دیکھا تھا. اور جب سارے ناموں کا مشاہدہ کیا، خامس اہل کے سائے امام مظلوم کے نام کے اوپر جب آئے، ایک مرتبہ جبرائیل کو مخاطب کیا، اے برادر جبرائیل، یہ خامس جو ہے، یہ 5واں جو ہے، یہ ایسا ہے کہ جب بھی میں اس کا نام لیتا ہوں تقیل قلبی، تقصر قلبی، میرا دل ٹوٹ جاتا ہے اور میری آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں. اس کی نام کے اندر کون سی ایسی کیفیت ہے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. حضرت جبرائیل نے پورا واقعہ سنایا کربلا کا. روایت لگتی ہے کہ حضرت آدم روئے. حضرت آدم روئے. وہ پہلی مجلس جو خلقت آدم کے بعد ہوئی، اور اس کے بعد حضرت آدم جب زمین پر چلنے لگے، ایک ایسا موقع آیا کہ آدم کی پاؤں کے اندر ٹھوکر لگی، زمین پر گرے، پیشانی سے خون جاری ہو گیا. پروردگارہ میں نے ترک اولا صدر کیا، تیری بارگاہ میں توبہ کی. یہ کون سا مقام ہے کہ جہاں پر مجھ جیسا بندہ کہ جس کو تو نے سب سے پہلا بشر بنایا، میرے جسم سے خون جاری ہو گیا. کہا آدم یہ کربلا کی زمین ہے، خدا چاہتا ہے کہ تمہیں کربلا کی مصیبت میں شریک کرے. خدا چاہتا ہے کہ تمہیں کربلا کی مصیبت کے اندر شریک کرے. اور زمانہ اور آگے بڑھا. حضرت ابراہیم، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہلا کے رہنے والے تھے، نجف اور ہلا قریب قریب ہے، ہلا کے رہنے والے تھے، اپنے گھوڑے پہ سواری کرتے ہوئے جا رہے تھے. گھوڑے کی پاؤں کے اندر ٹھوکر لگی، ابراہیم زمین پر آئے، گرے، ابراہیم کی ٹانگوں سے خون جاری ہو گیا. تو پروردگار یہ کون سا مقام؟ میں تیرا خلیل، میرے جسم اقدس سے خون جاری ہو گیا. جبرائیل امین نازل ہوئے. پروردگار چاہتا ہے کہ آپ کو کربلا کی مصیبت کے اندر شریک کرے. پورا واقعہ کربلا بتایا گیا، اور جب واقعہ کربلا بتایا گیا، ابراہیم علیہ السلام نے لعنت کی. اور دلچسپ بات یہ کہ جس کو تاریخ میں کوٹ بھی کیا، خصائص حسینی میں بھی روایت موجود ہے، بہار الانوار میں بھی روایت موجود ہے، معالم ستین میں بھی روایت موجود کہ جب ابراہیم نے امام مظلوم کو یاد کیا، وہاں پر ان کے قاتل یزید پر لعنت کہی کہ لعن اللہ قاتل الحسین، کہ پروردگار لعنت کرے حسین کے قاتلوں پر. جہاں ابراہیم نے لعنت بھی دی، وہاں پر اس گھوڑے نے آمین کہا. ابراہیم مخاطب ہوئے کہ میں تجھ پہ سواری کرتا ہوں، یہ تم نے کون سا جملہ کہہ دیا؟ روایت کے جملے بزبان فصیح عربی کے اندر آمین کہا. گھوڑا پروردگار کی حکمت سے مخاطب ہوا اور کہا اے خلیل خدا، آپ مجھ پر سواری کر رہے تھے، میں بہت فخر محسوس کرتا تھا کہ پروردگار کا خلیل مجھ پر سواری کرتا ہے، لیکن جیسے ہی میری ٹانگوں کو ٹھوکر لگی، آپ زمین کربلا پر آ گئے، مجھے بڑی شرمندگی محسوس ہوئی کہ میں نے پروردگار کے خلیل کو نیچے گرا دیا. لیکن جب مجھے یہ پتا چلا کہ یہاں پر آخری نبی کا نواسہ شہید ہونے والا ہے، تو میں نے اس خجالت کو دور کرنے کے لیے جو میری ٹانگوں میں لگی تھی، اس پر لعنت کو بھیجی کہ جس کے سبب سے میں نے آپ کو زمین پر گرا دیا. قاتل پر لعنت حضرت ابراہیم کے زمانے میں بھیجی گئی. اور پھر زمانہ اور آگے بڑھا. حضرت سلیمان کے زمانے کے اندر، وہ سلیمان کے جن کو پروردگار عالم نے مختلف چیزوں پر قدرت دی تھی، ہوا پر قدرت دی تھی، پرندوں پر قدرت دی تھی، تخت پہ جا رہے تھے آسمانوں کے اندر. ایک ایسا موقع آیا کہ اب تخت سنبھلا نہ گیا، کبھی گرنے لگتا ہے، کبھی اٹھنے لگتا ہے. 3 مرتبہ ایسا ہوا، اور ایک موقع ایسا ہے کہ زمین پر آ کر رک گیا. پروردگار کو مخاطب کیا، پروردگار نے مجھے ہوا کو میرے تصرف کے اندر دیا ہے. یہ کون سا مقام آ گیا کہ جہاں ہوا میرے اختیار میں نہ رہی، اب ہوا میرے کہنے پہ نہیں چل رہی.
کہ یہ کربلا کا مقام آ گیا، خدا چاہتا ہے کہ تمہیں حسین کی مصیبت کے اندر شریک کرے۔ اسماعیل حضرت ابراہیم کے بیٹے اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے لے کر آئے ہیں زمین پر، جانور چل رہے ہیں۔ ایک ایسا موقع آیا کہ جب اسماعیل اپنے جانور کو شام کو واپس لے کر جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ بھوک سے نڈال ہے، صبح آ کر چھوڑا تھا اس لیے کہ چیزیں کھائیں، پتے کھائیں، نباتات کو کھائیں، لیکن جب واپس جا رہے ہیں دیکھا کہ کچھ کھا کے نہیں جا رہے۔ پروردگار یہ کون سا ایسا مقام آ گیا کہ جہاں یہ جانور کھا نہیں رہے؟ جبرائیل مخاطب ہوئے، اے اسماعیل، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر آخری نبی کے نواسے کو شہید کیا جاتا ہے۔ یہاں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا حسین شہید کیا جانے والا ہے، کیسے ممکن ہے کہ جانور یہاں آ کر کھاتے؟ تو یہ آزاداری پیغمبر کے زمانے سے پہلے پروردگار عالم نے ظاہری اعتبار سے پیغمبر حضور تو سب سے پہلے ہے، اس زمانے میں منعقد کی گئی، حسین کو یاد کیا گیا۔ مختلف روایتیں اور بھی ہیں مختلف انبیاء کے عنوان سے، اور خود پیغمبر کے زمانے کے اندر جب پیغمبر اکرم امام مظلوم کو آغوش میں لیتے ہیں، بڑی خوشی ہوئی اس مرتبہ چند نوعے سن کر، ان روایتوں کے جملوں کو سن کر کہ جن کو بچوں کو یاد کرانے کی کوشش کی گئی۔ اور واقعی ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے بچوں کو یہ ساری روایتیں جو ہمارے بنیادی ترین عقائد کی ہیں بچوں کو نوحوں کے ذریعے سے ہی یاد کرایا جائے۔ اگرچہ کہ میں تو سب سے کہا ہوں کہ نہج البلاغہ جیسی کتاب کو بھی ہر روز ایک ایک جملہ پڑھ کر بچوں کو سکھایا جائے، تاکہ سال کے 365 دنوں کے اندر کم سے کم 365 نہ صحیح تو 200 جملے ہمارے بچے نہج البلاغہ کے یاد کر کے بیٹھے ہوں۔ کہ امام مظلوم پیغمبر اکرم کی آغوش کے اندر ہے، پیغمبر اکرم بوسہ دیتے ہیں، کبھی چہرے کا بوسہ دیتے ہیں، کبھی گلے کا بوسہ دیتے ہیں، روتے ہیں۔ فاطمہ زہرا سوال کرتی ہے، اے بابا یہ گریا کیا ہے؟ امام مظلوم کی ولادت ہوئی، یہ گریا کیا ہے؟ اس کو شہید کیا جانے والا ہے، اس کو شہید کیا جانے والا ہے۔ کہ بابا پھر اس پہ روئے گا کون جب میں موجود نہ ہوں گی، جب علی موجود نہ ہوں گے، جب آپ موجود نہ ہوں گے؟ کہ خدا عالم ایک ایسی قوم کو خلق کرے گا کہ جو اس کے بوڑھوں کا ماتم کریں گے، اس کے بوڑھوں کا ماتم کریں گے، جس کے جوان اس کے جوانوں کا ماتم کریں گے، جس کی عورتیں ان کی عورتوں کا ماتم کریں گی، اور جس کے بچے اس کے بچوں کا ماتم کریں گے۔ وہ قوم کون سی قوم ہے؟ روایت کے جملے ہے کہ پیغمبر نے اس قوم کو کہ جو عزائے حسین کو برپا کر رہی ہے کہا کہ یہ صدیق ترین افراد ہیں کہ جو میرے حسین کی آزاداری کو برپا کرنے والے ہیں۔ اور جب یہ آزاداری کو برپا کریں گے، حسین کے غم میں آنسو بہائیں گے، تو اب حسین کے غم کا صلہ کیا ہے؟ اب میں آپ سے عرض کروں کہ واقعی یہ آزاداری معمولی نہیں ہے، یہ آپ کا اور فاطمہ زہرا کا معاملہ ہے۔ کسی انسان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی بات کہہ سکے۔ بڑی خوبصورت بات، جب کچھ دنوں قبل ہوں آیت اللہ سیستانی سے ملاقات ہوئی، کسی شخص نے سوال کیا اور آزاداری کو عنوان سے سوال کیا۔ اکثر و بیشتر ہمارے افراد وجہ اشتراک کو نہیں ڈھونڈتے، وجہ اختلاف کو ڈھونڈتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ چیزیں جو قدر مشترک ہے اس پر بات کی جائے۔ ہمارے طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم اختلاف کو ڈھونڈتے ہیں۔ اور جب آغا سیستانی سے پوچھا گیا، آزاداری کو وہاں سے کسی نے سوال کیا، اس کے اجر کے حوالے سے سوال کیا، بہت ہی بہترین جملہ آیت العظمیٰ آغا سیستانی نے کہا کہ اس کا میں خود مشاہدہ کر چکا، جو میرے سامنے انہوں نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ میرا اور آپ کا معاملہ ہے ہی نہیں، یہ آپ کا اور فاطمہ زہرا کا معاملہ ہے۔ جو آپ کریں گے فاطمہ زہرا دیکھنے والی ہے، جو آپ کریں گے فاطمہ زہرا اجر دینے والی ہے۔ اور اب سنیے اس روایت کے جملے، یہ آزاداری چاہے زیارت کی صورت میں ہو، چاہے ماتم کی صورت میں ہو، چاہے مجالس کی صورت میں ہو، روایتوں کے جملے ہیں کہ جب بھی کوئی زائر حسین زیارت کے لیے آتا ہے، یعنی آزاداری کرنے کے لیے آتا ہے امام مظلوم کی بارگاہ میں، فاطمہ زہرا جنت سے ایک مرتبہ پیغمبر خدا کو مخاطب کرتی ہے، اے بابا مجھے اجازت دیجیے کہ میں زمین پر جاؤں۔ اور جب فاطمہ زہرا اجازت طلب کرتی ہے، امام حسن مصطفیٰ آگے بڑھتے ہیں، اے نانا رسول خدا مجھے اجازت دیجیے کہ میں ماں فاطمہ زہرا کے ساتھ جاؤں۔ اور جب امام حسن مصطفیٰ کو اجازت ملتی ہے، دونوں ماں بیٹے زمین پر آتے ہیں، وہ افراد کے جو حسین کی زیارت کو آ رہے ہیں،
جو حسین کی زیارت کو آ رہے ہیں ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک ایک موقف کے اندر ایک ایک ادا خانے کے اندر آتے ہیں اور ایک مرتبہ ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں السلام علیکہ، اے شخص تجھ پر ہمارا سلام ہو، تو حسین کی عزاداری کرنے کے لیے آیا ہے، تو حسین کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہے۔ روایتوں کے جملے ہیں کہ جو عزاداری حسین کرنے کے لیے امام حسین کی زیارت کا سفر اختیار کرتا ہے، فاطمہ زہرا اس کی زیارت کو آتی ہے اور کہتی ہے پروردگار تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے، میرے حسین کی زیارت کو آیا ہے، کہ میرے حسین کی زیارت کو آیا ہے۔ یہ وہ عزاداری ہے کہ جس میں آپ کو اور فاطمہ زہرا کا رشتہ ہے، جس کا اگر جہاں پیغمبر اکرم ضرور دینے والے ہیں وہاں فاطمہ زہرا ضمانت دینے والی۔ اور پھر سوال کیا گیا کہ اے بابا اس پر کون روئے گا؟ تو پیغمبر نے بتایا کون خلق ہوگی، اور پھر صلاح بتلایا۔ مولانا متقیہ نے کہا کہ میں حوض کوثر کی ضمانت دیتا ہوں ایسے افراد کے لیے۔ امام حسن مصطفیٰ نے کہا کہ میں جنت کا سردار ہوں، میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ خود پیغمبر اکرم نے کہا کہ میں اس وقت تک نہ جاؤں گا کہ جب تک حسین کے عزاداروں کو جنت میں نہ لے کر چلا جاؤں۔ اور فاطمہ زہرا کا عجیب عالم ہے کہ میں اس وقت تک جنت میں نہ جاؤں جب تک جہنم میں جانے والے افراد کو بھی کھینچ کھینچ کر جنت کے دروازے تک میں لے کر آ جاؤں۔ یہ عزاداروں کا معاملہ ہے، یہ وہ عزاداری ہے کہ جس کو ہمیں چنا گیا کہ ہم اس عزاداری کو پروموٹ کریں، اس قوم کو۔ اس بات کو ذہن میں رکھے گا، امن اراد اللہ بالخیر، خدا نے آپ سے نیکی کا ارادہ کیا، خدا آپ سے نیکی کا ارادہ کر رہا ہے کہ آپ کے دل میں محبت حسین کو پیوستہ کر دیا۔ اب اس محبت سے فائدہ اٹھاؤ یا اس محبت کو نقصان پہنچاؤ، یہ تمہارے ہاتھ میں۔ اس محبت کے ذریعے سے حسین کے قریب آ جاؤ، اس محبت کے ذریعے سے علی و فاطمہ کے قریب آ جاؤ۔ یہ وہ عزاداری ہے کہ جو رشتہ ہے آپ کو اور فاطمہ زہرا کا، اس کی برکات کیا ہے، دنیا کے اندر کیا ہے، آخرت کے اندر کیا ہے، اس کا فیض کیا اس سے کم ہے کہ خود معصومین فرماتے ہیں، خود میں نے یہ جملے امام مظلوم کی ذریعے حدیث پر اندر لکھے ہوئے دیکھے۔ پیغمبر اکرم کی روایت ہے کہ جس کو ذریعہ مبارک کے اندر کوٹ کیا گیا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من بکا۔ اب ذرا غور کیجیے کہ حسین کا رونا معمولی شے نہیں ہے، اور اس کے بعد جو میں بات بیان کروں گا انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ بات اہم، یہ جو عزاداری ہم برپا کر رہے ہیں، یہ جو ہم گریہ ازاری کر رہے ہیں، پروردگار کی بارگاہ میں اس کی کیا حیثیت ہے، پروردگار اپنی بارگاہ میں اس کو کیا فضیلت دیتا ہے، کیا رتبہ دیتا ہے۔ ذریعہ مبارک کے اندر یہ جملہ لکھا ہوا ہے، قال رسول اللہ، پیغمبر اکرم نے فرمایا من بکا، کہ جو حسین پر گریہ کرے، کہ حسین پر روئے، اور اب کا جو حسین پر گریہ کروائے یعنی رولائے، جسے کو پڑھے لوگوں کو پڑھے رولائے، اور تباہ کا یا جو رو نہ سکتا ہو رونے جیسی شکل بنائے، وہ جب اللہ جنت، اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ علامہ ہلی نے اس روایت کو پڑھا، روایتیں کہتی ہیں کہ ایک دن امام مظلوم کو پیغمبر نے اپنی آغوش میں لیا، اپنی آغوش میں لینے کے بعد درود پڑھی محمد وعلیہ امام مظلوم کو آغوش میں لینے کے بعد ایک مرتبہ پیار کرنا شروع کیا۔ پیغمبر کی ایک زوجہ نے دیکھا کہ پیغمبر امام مظلوم کو پیار کر رہے ہیں، اور جب پیار کرتے ہوئے دیکھا ایک مرتبہ سوال کیا کہ اے پیغمبر خدا آپ حسین سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ اس زوجہ کا نام عائشہ، آپ حسین سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ پیغمبر مخاطب ہوئے کہ میں حسین سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، اور جو حسین سے محبت کرتا ہے پروردگار اس سے محبت کرتا ہے۔ احب اللہ من احب حسین، پروردگار اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر یہ روایت کے جملے بھی دوبارہ ہے کہ ومن اراد اللہ بالخیر، جب پروردگار عالم کسی سے نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں محبت حسین ڈال دیا کرتا ہے۔ اور پھر جملہ کہا تم حسین کی بات کرتی ہو، جو ایک مرتبہ حسین کی زیارت کو آ جائے میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں، میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں۔ اور جب اس نے کہا کہ پیغمبر خدا کتنی محبت کرتے ہیں، کہا جو حسین کی زیارت کو آ جائے میں اس کی زیارت کو جایا کرتا ہوں۔
آپ ذرا غور کیجیے، عزادار حسین اس کا رتبہ کیا ہے؟ خود مولا حسین کے جملے زیارت کے عنوان سے، اب چاہے عزاداری مجلس کی صورت میں ہو، زیارت کرنے کی صورت میں ہو یا دیگر صورتوں میں، کہ من زارنی بعد موتہ، کہ جو میری زیارت کرنے کو آئے میری موت کے بعد، میری شہادت کے بعد، زرتہ یوم القیامہ، میں اس کی زیارت کو آؤں گا یوم القیامہ۔ حسین مظلوم خود زیارت کو آئیں گے، اور یہ حسین ہی ہیں کہ جو ہمارے کاموں میں برکت کو دے رہے ہیں اس عزاداری کی وجہ سے۔ جب پیغمبر نے مخاطب کیا کہ میں اس کی زیارت کو جاؤں گا، حیرانی ہوئی، پیغمبر نے مخاطب کیا افسوس ہو تم پر، وائے ہو تم پر۔ اس میں کوئی حیرت کی بات ہے کہ میں حسین سے محبت کروں اور تم حیرت کا اظہار کرو؟ اور اس کے بعد کہا کہ جو حسین کی زیارت کو آئے گا میرے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب اسے دے گا۔ پیغمبر اکرم اپنے حج اور اپنے عمرے کا ثواب دے رہے ہیں۔ تعجب پڑھتا گیا، پیغمبر ثواب بڑھاتے گئے، یہاں تک کہ پیغمبر نے کہا کہ میرے 90 حج کا ثواب اس فرد کو ملے گا کہ جو حسین سے محبت کرتے ہوئے حسین کی زیارت کو آئے۔ یہاں آ کے روایت رک گئی، اور وہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے پہلے پڑھی کہ حسین پر ایک آنسو بہائے پروردگار عالم جنت کو واجب کر دیا کرتا ہے۔ چھٹے امام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا کہ جو شعر پڑھا کرتا تھا، جب مولا کی خدمت میں آیا مولا اسے لے کر کربلا مولا لے کر چلے گئے۔ امام مظلوم کی ذریعے پر کھڑا کیا اور ایک مرتبہ کہا کہ حسین مظلوم کی شان میں شعر پڑھو۔ اس نے مرثیے پڑھنا شروع کیے، مرثیے پڑھے، امام نے بے شمار گریہ کیا اور پھر کہا کہ جو حسین مظلوم کے غم میں لوگوں کو رلائے پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کی جنت کا ضامن، چھٹے امام میں اس کی جنت کا ضامن۔ علامہ ہندی نے جب یہ روایت پڑھی، ذرا غور کیجیے کہ ایک آنسو بہانا، ایک زیارت کرنا، پیغمبر کے 90 حج کا ثواب۔ اب برکات چاہیں آخرت کے اندر اس کی طرف آ رہا ہوں، لیکن اس بات کو میں مکمل کروں۔ علامہ ہندی نے جب یہ جملہ سنا، یہ روایت پڑھی، ایک مرتبہ تہیہ کیا کہ زمانے کے امام سے اس کو پوچھوں گا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ حسین پر ایک آنسو بہائے اور پروردگار عالم جنت واجب کر دے، جو ایک مرتبہ زیارت پہ جائے پیغمبر اپنے 90 حج کا ثواب اسے دے دے۔ یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ 40 شب جمعہ جو روایتوں کے اندر ہے کہ جو انسان 40 شب جمعہ کربلا کے اندر گزارتا ہے، پروردگار عالم 40ویں شب جمعہ زمانے کے امام سے ملاقات کرواتا ہے مسلسل تواتر کے ساتھ۔ علامہ علی نجف کے اندر موجود ہے، آج بھی نجف میں مولا کائنات کے حرم کے اندر ان کا مقبرہ موجود ہے، قبر مبارک موجود ہے، افراد ان کی زیارت کرتے ہیں۔ ہر شب جمعہ نجف سے ارادہ کرتے ہیں اور کربلا کی جانب جاتے ہیں۔ تقریباً 2 دن کی پیدل واک ہے، اور اب تو الحمدللہ 40 کا سیزن آ رہا ہے تو بے شمار افراد ایسے ہوں گے کہ جو پیدل قصد اور ارادہ کر کے بیٹھے ہیں کہ امام مظلوم کی زیارت کو جائیں گے تو نجف سے پیدل چل کر کربلا جائیں گے، اور خدا ہر ایک کو یہ سعادت نصیب کرے کہ امام مظلوم کی زیارت کو انجام دے، تاکہ اس ثواب کو حاصل کر سکے جو عزادار اور زائد کا ثواب ہے کہ ایک ایک چلنے والا قدم، ایک ایک اٹھنے والا قدم اس کے گناہوں کو بخشواتا ہے۔ ایک ایک اٹھنے والا قدم، اس اٹھنے والے قدم سے جو دھول اٹھتی ہے پروردگار عالم اس دھول سے ہزاروں ملائکہ کو پیدا کرتا ہے کہ جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ جب گھر کو پہنچ جاتا ہے اس کے گھر کے کنارے پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پروردگار جو یہ دعا کرتا ہے تو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ یہاں تک کہ یہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے سفارش کرتے ہیں اس کی۔ تو یہ ایک زائر کا مقام ہے، یہ بالکل ایک الگ ٹاپک اور بڑا تفصیلی ٹاپک ہے کہ زائر کا مقام کیا ہے، لیکن چونکہ عزاداری کے عنوان سے بات ہو رہی ہے لہٰذا اس عنوان سے آپ کی سماعت کو بھی نظر کر دیجیے۔ علامہ علی نے ارادہ کیا کہ 40 شب جمعہ کربلا محلہ جائیں گے، اور اگر خدا نے موقع دیا اور خدا کی حکمت ہوئی تو زمانے کے امام سے ملاقات کریں گے۔ 40ویں شب جمعہ جب جا رہے ہیں، ایک مرتبہ کربلا کے قریب ہی پہنچنے والے تھے، دل میں خیال تھا کہ شاید کہ زمانے کے امام سے ملاقات ہو یا نہ ہو، دیکھا کہ ایک شخص ساتھ میں ہم سفر ہو گیا، دونوں میں ملاقات شروع ہوئی، بات چیت شروع ہوئی، ایک دوسرے کا تعارف ہوا، دونوں کو ایسا احساس ہوا کہ دونوں واقعاً عالم ہیں، اور دونوں کو محسوس ہوا کہ ان دونوں کے پاس موجود ہے۔ ایک دوسرے سے علوم دینیا کے سوالات کرتے رہے، یہاں تک کہ اس شخص نے علامہ ہلی سے سوال کر لیا کہ ہلی ذرا یہ تو بتاؤ
کہ کس طریقے سے ارادہ کیا حضرت امام حسین کا. وہ علامہ ہلی کے جو اپنی وفات کے بعد اپنے بیٹے کے خواب میں جب آئے تو ایک جملہ کہا. کافی دیر سے کافی دنوں کے بعد علیہ السلام پہنچے. بیٹے نے مخاطب کیا بابا اتنا عرصہ ہوا آپ نے چہرے اقدس کا دیدار نہ کرایا, کون سی وجہ تھی, کون سی ایسی چیز تھی کہ جس کی وجہ سے آپ کی نجات ہوئی؟ کہ اگر دو چیزیں نہ ہوتی تو میں ہلاک ہو چکا تھا. لولا الفین و دیارت الحسین, کہ اگر وہ 2000 دلیلیں جو میں نے مولا کائنات کے لیے لکھی تھی ان کی ولایت کے اوپر اگر وہ نہ ہوتی اور اگر زیارت امام حسین نہ ہوتی تو ہلاک ہو چکا ہوتا. یہ زیارت امام حسین ہے کہ جس نے مجھے نجات دی. تب بس میں یہ سوچتا ہوں, اب یہ علامہ ہلی مخاطب اس شخص ہے, میں یہ سوچتا ہوں کہ کیسے ممکن ہے کہ حسین کے غم میں آنسو بہانے پر پروردگار عالم ثواب دے دے, ایسا ثواب کہ جنت دے دے. میری بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ بات بھی مجھے ہضم نہیں ہوتی کہ ظاہر ایک مرتبہ حسین کی زیارت کو آئے اور پروردگار عالم اس کے بدلے میں 90 حج کا ثواب پیغمبر کا دے دے اس کو. اب یہ شخص مخاطب ہوا, اے ہلی تم سوچ تو رہے ہو, لیکن میرے ذہن میں اس سے ایک دوسری بات آتی اور علامہ ہلی کو مخاطب کر کے ایک واقعہ بیان کرنا شروع کی کہ ہلی ایک زمانے میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا, اپنے سپاہیوں کے ساتھ شکار ہو گیا, جنگل میں پہنچا, راستہ بھول گیا, سپاہی دور چلے گئے, بادشاہ دور چلا گیا, اور ایک ایسا موقع آیا کہ اب سپاہی موجود نہیں ہے, پینے کا پانی موجود نہیں ہے, کھانا موجود نہیں ہے. اس حالت میں آ گیا کہ اب مرنے والا ہے. اور ایسے میں اس نے دیکھا کہ اس کو ایک دور سے ایک جھگی نظر آ رہی ہے یا کوئی ایسا مقام نظر آ رہا ہے کہ جہاں پر روشنی ہے اور کسی آبادی کے اثرات موجود ہیں. اس نے ہمت کی, کوشش کی, اس مقام تک پہنچ گیا اور دیکھا تو کیا دیکھا کہ ایک جھوپڑی لگی ہوئی ہے جس کے کل مالک 2 افراد ہیں, ایک بوڑھی عورت, ایک بوڑھا شخص. اپنا تعارف کرایا کہ میں بادشاہ وقت ہوں, مجھے سخت بھوک لگی ہے, سخت پیاس لگی ہے. انہوں نے ان کی کوئی کائنات ایک بکری تھی, اس بکری کا دودھ دھویا اور اسے پلا دیا. اس نے مطالبہ کیا مجھے بھوک لگی ہے, انہوں نے اس بکری کو کاٹا اور بکری کو کاٹنے کے بعد اسے کھانا کھلایا. کچھ ہی دیر گزری, بادشاہ کے سپاہی بھی آ گئے, فوج بھی آ گئی, سب آ گئے, اسے لے کر جانے لگے. بادشاہ نکلتے نکلتے ان کو کہنے لگا کہ دیکھو جب بھی کوئی وقت آ جائے میرے پاس آ جانا, یہ جو تم نے میری آج خدمت کی ہے اس کے بدلے میں تمہیں عطا کروں گا. اب یہ واقعہ سنایا اس شخص نے اور علامہ ہلی کو مخاطب کیا کہ ہلی ذرا یہ بتاؤ کہ اگر کبھی یہ بوڑھا شخص یا بوڑھی عورت بادشاہ کے پاس آ جائے اور ایک مرتبہ سوال کرے کہ ہم نے تیری خدمت کی تھی, تجھے بتایا تھا, لہذا ہم اس کا اجر مانگنے کے لیے آئے, تو کیا دینا چاہیے بادشاہ کو؟ ایک بکری دے دے جو انہوں نے کاٹی تھی, حساب برابر ہو جائے. علامہ ہلی کہتے نہیں, انصاف کا تقاضا یہ نہیں. کہ اچھا 2 بکری دے دے, 2 بکری دے دے تو منافع تقریباً دگنا ہو جائے گا, کیا حساب برابر ہو جائے گا؟ کہ نہیں, انصاف کا تقاضا یہ نہیں, حساب برابر نہیں. کہا 10 بکریاں دے دے, کہ نہیں پھر حساب برابر نہیں. کہا ہلی تم خود ہی بتاؤ کہ انصاف کیا ہے. علامہ ہلی مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ بادشاہ کے پاس جو کچھ موجود ہے وہ اسے دے دے. بادشاہ کے پاس جو کچھ موجود ہے اسے دے دے, کیونکہ ان کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے بادشاہ کو دے دیا تھا. علامہ ہلی نے یہ جملہ کہا, ایک مرتبہ وہ شخص مخاطب ہوا, اے ہلی ذرا یہ بتاؤ میرے بابا کے پاس بچا ہی کیا تھا جو میرے بابا نے نہ دیا؟ میرے بابا کے پاس بچا ہی کیا تھا جو انہوں نے کربلا میں نہ لٹایا ہو؟ حسین کے پاس بچ ہی کیا گیا تھا؟ ہانی ابن عروہ یا مسلم ابن اوسجا سے لے کر علی اصغر کی قربانی تک حسین نے دے دی. اب جب اتنا حسین نے دے دیا تو حق بنتا ہے کہ خداوند عالم حسین کی اس قربانی کی صورت میں جنت دے دے. حسین کی اس قربانی کی صورت میں جنت دے دے. اسی لیے پیغمبر کا جملہ ملتا ہے کہ ان اللہ عوض, پروردگار عالم نے معاوضہ قرار دیا ہے. اور شاید میرا ترجمہ مناسب بھی نہ ہو کہ پروردگار عالم نے عوض قرار دیا ہے حسین کے اس قتل کے بدلے میں. حسین کو چند فضیلتیں دے دی, اور کیا فضیلت دی کہ امامت کی ضروریت حسین کے اندر تھی. والشفاء عند تربته, اور اس کی تربت کے اندر شفا کو روشی لایا کرتی ہے.
کائنات کا کون سا ایسا مریض ہے کہ حسین کی قبر کی مٹی چکھ لے اور صحیح نہ ہو؟ ایسا ممکن نہیں. والإجابة الدعاء تحت قبته، اور پروردگار عالم نے دعاؤں کی قبولیت کو پوشیدہ رکھا ہے حسین کے قبر کے نیچے. یہ مظلوم حسین کہ اس کی عزاداری کا یہ عالم ہے. اس پر آنسو بہاؤ، جنت کی ضمانت لے کر چلے گا. اس پر آنسو بہاؤ، آخرت کی ضمانت لے کر چلے گا. فاطمہ زہرا تمہاری ضمانت دینے والی. شب جمعہ کہا جاتا ہے، فاطمہ زہرا کہتی ہے امان امان لظاہر الحسین لیلۃ الجمعہ، کہ اس شب جمعہ حسین کی زیارت کو آتا ہے فاطمہ زہرا کی امان میں. فاطمہ زہرا کا وعدہ ہے. نہ فقط دنیاوی اعتبار سے عزاداری حسین کا صلہ یہ ہے کہ پروردگار عالم مال اور رزق میں وسعت دے دیا کرتا ہے. اور یاد رکھیے کہ ایک ایک چیز جو عزاداری حسین کے اندر آپ صرف کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، یہ نہ سمجھیے کہ آپ حساب کرتے ہیں، حسین بھی اس کا حساب کرتے ہیں. کہا جاتا ہے اصفہان کا ایک شخص آنسو کے دن نیاز کرایا کرتا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا، سفر پہ گیا اور آنسو کے دن اپنے بیٹے کو کہہ کے گیا کہ تم نیاز کرا دینا. اور جب نیاز کی باری آئی، بچے نے لا علمی کی بنیاد پر نیاز کم کروا دی. یہ شخص آیا، آنسو کا دن ہو رہا، خواب میں دیکھا کہ مولا حسین ہے. کیا ہو گیا؟ تم نے وہ حق جو ہمارا حق ادا کرتے تھے اسے کم کر دیا. آج سے زیادہ حسین مظلوم خیال رکھتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، امام مظلوم کو اس نیاز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ خلوص دیکھ رہے ہیں. اور واقعی یہ خلوص فقط تو فقط مسلمانوں کے ساتھ بھی منسلک کے مخصوص نہیں ہے. جو کہا جاتا ہے ہر قوم کو پارے گی ہمارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم کو پارے گی ہمارے ہیں حسین، چاہے وہ غیر مذہب سے کیوں نہ ہو. ایک بنیادی نقطہ یہ عزاداری کا ہے کہ ایک ایسی بائنڈنگ فورس ہے سب کو ملانے والی. چاہے اللہ کے نام پر جمع نہ ہو رہے ہو، چاہے محمد کے نام پر جمع نہ ہو رہے ہو، لیکن جب حسین کا نام آتا ہے تو بہت ساری قومیں آگے جمع ہو جائے گا. میں کسی کی فضیلت کو گرا نہیں رہا، لیکن امام حسین کی اس فضیلت کو بیان کر رہا ہوں کہ ہر ایک تقاضا کرتا ہے ہمارے حسین، ہم حسین کے ماننے والے. اور اس میں جو خرچ کرتے ہیں امام اس سے زیادہ واپس کر دیا کرتے ہیں. روایتیں لکھتی ہیں، تاریخ لکھتی ہے کہ ہندوستان کا ہی ایک شخص قدیم زمانے کے اندر 200-300 سال طور کے جب زمانہ غلامی موجود تھا، مولا کی عزاداری کیا کرتا تھا، عشرہ محرم کی مجالس کو برپا کیا کرتا تھا. یہاں تک کہ محرم کا مہینہ آیا، ویل سیٹلڈ تھا، بہت مال و دولت موجود تھا، ناصریوں کی حکومت تھی. پتہ چلا کہ عزاداری حسین کرتا ہے، سارا مال و اسباب اس کا لوٹ لیا گیا. یہاں تک کہ اس کے گھر کے اندر گویا جھاڑو دے دی گئی، کوئی ایسی چیز نہ رکھی کہ جس کے ذریعے سے عزاداری حسین کر سکتا ہو. اب ذرا غور کیجیے کہ حسین مظلوم کی عزاداری جب آپ کرتے ہیں تو حسین آپ کو کیا کیا دیتے ہیں. یہ ادھار نہیں ہے. در حقیقت حسین مظلوم خود مجلسوں کے اندر آتے ہیں. در حقیقت فاطمہ زہرا خود مجلسوں کے اندر آتی. کل آپ نے سنا کہ چوتھے امام جہاں جانا چاہتے تھے وہاں مجلس حسین کو بتا رہا کرتے تھے. یہ طے شدہ بات ہے کہ جہاں عزاداری سے کچھ ادا ہوتی ہے اہل بیت علیہ السلام آتے ہیں. اس شخص نے فیصلہ کیا کہ شاید اس سال عزاداری نہ ہونے پائے، لیکن ذہن کا خیال آیا کہ ہم سب غلام اہل بیت ہیں، غلامی کا زمانہ ہے، اپنے بیٹے کو غلامی میں دے دیتا ہوں. بیٹے کو غلامی میں دینے کے بعد جو مال آئے گا اس سے جس قدر ممکن ہو سکا حسین کی عزاداری کو برپا کر. بازار میں گیا، اپنے بچے کو لے کر بیچنے لگا. یہ خریدار مل گیا، خریدار نے قیمت دی. کہاں کیوں بیچتے ہیں؟ کہا بس ضرورت ہو گئی ہے لہٰذا بیچ رہا ہوں. بیٹا باپ سے جدا ہوا، یہ رقم لے کر آیا، عشرہ محرم کی پہلی مجلس کو برپا کیا. دوسرا دن ہوا تھا تو دیکھا بیٹا واپس آ گیا. ایک مرتبہ پریشان ہوا کہ شاید تم بھاگ کر آ گئے ہو، اسے چھوڑ کر آ گئے، ایک معاہدہ ہے، اس نے تم غلامی میں لیا ہے، اب تم اس کے غلام ہو، کیا وجہ ہے کہ بھاگ کر آ گئے؟ کہا میں بابا بھاگ کر نہیں آیا، مجھے یہاں چھوڑ کر گیا، مجھے یہاں چھوڑ کر گیا ہے. مجھے تیری بات پر یقین نہیں ہے، تیری بات پر یقین نہیں ہے، تو یقیناً بھاگ کر آیا ہے. کہا بابا آپ سنیں گے تو آپ کو مزید یقین نہیں آئے گا. کہا جب میں اس کے پاس گیا، آپ چھوڑ کر مجھے چلے گئے، وہ مجھے لے کر جانے لگا،
اپنے گھر میں لے کر گیا، اپنے برابر میں تختہ لگایا، مجھے بٹھایا. نہ جانے میرے دل میں کیا آیا، آپ کی یاد آئی، والدہ کی یاد آئی، میں رونے لگا. اور جب میری آنکھوں سے آنسو نکلے، ایک مرتبہ اس نے کہا کہ کیوں روتے ہو؟ میں نے بات کو نبھانے کے لیے کہا کہ میرے اچھے والد تھے، مجھ جیسے غلام کا خیال رکھتے تھے، مجھ سے بچوں جیسا سلوک کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ وہ شخص مخاطب ہوا، دیکھو مجھ سے جھوٹ نہ کہو، تم اس کے بیٹے ہو، مجھے معلوم ہے، اس کے بیٹے ہو، مجھے معلوم ہے، اور تمہیں معلوم ہے تمہیں کس نے خریدا ہے. واقعی یہ جملے آپ ذرا غور کیجیے، یہ معجزات آل محمد ہیں. مجھے معلوم ہے کہ تم کو کون یہاں پر لے کر آیا تھا، تو کوئی اور نہیں تھا، تمہارا باپ تھا، اور تمہیں معلوم ہے تمہیں کس نے خریدا ہے. ارے تمہیں اس نے خریدا ہے کہ جس کی مجلس برپا کرنے کے لیے تمہارا باپ تمہیں آ لے کر آیا. تمہارا باپ جس چیز کے لیے لے کر آیا تھا، میں حسین ہوں، اور میں تمہیں تمہاری ماں تک پہنچاؤں گا، کیونکہ کربلا میں مجھے میری ماں سے جدا کر دیا. یہ حسین ہے کہ چاہے انسان اپنے جسموں کو داؤ پر لگا دے سزاداری کے، حسین واپس کرنے والے ہیں. اور یہ معجزات دیکھے ہیں ہم نے کربلا کے اندر. میں خود ان افراد کو مشاہدہ کر چکا ہوں کہ جنہوں نے اس بچے کو غسل دیا تھا کہ جس کو ابوالفضل عباس نے معجزے سے واپس کیا. کینیڈا سے ایک بچہ آیا زیارت کے لیے، 2-3 سال پہلے کا واقعہ ہے، کوئی پرانا واقعہ بھی نہیں. اگرچہ کہ دامن وقت کو گنجائش تھی، لیکن اس بات کو ختم کر کے ایک بات اور کروں اور منزل مسائل پر آیا کہ زیارت کے لیے آیا ہے. کتنے سال کا بچہ؟ 12 یا 13 سال کا بچہ، کینیڈا سے جس کا تعلق تھا. جی میں اس لیے آپ کو گواہ کے طور پر بیان کر رہا ہوں کہ جس شخص کو اسے غسل دیا تھا اس کے ساتھ میں ملتا رہتا ہوں اکثر و بیشتر. الحمدللہ خدا نے عالم نے موقع دیا کہ اس سے ملاقات اکثر و بیشتر ہوتی رہتی. اس کے باپ کا انتقال کچھ دنوں قبل ہوا تھا. ماں نے فیصلہ کیا کہ اب شوہر دنیا سے رخصت ہو گیا، کیوں نہ بچے کو لے کر جاؤں، حسین مخدوم کی زیارت کراؤں. 40 کے سیزن کے اندر حسین مخدوم کی زیارت کا ارادہ کیا. نجف پہنچے، مولا کائنات کی زیارت کی. نجف کی زیارت کرنے کے بعد جب کربلا کا رخ کیا، کربلا کے راستے کے اندر بچے کی طبیعت خراب ہوئی. اتنی طبیعت خراب ہوئی کہ بچہ دنیا سے رخصت ہو گیا. وادی السلام میں جا کے دفنایا گیا، اور جب وادی السلام میں دفنا دیا، ماں کو لے کر لوگ کربلا کی طرف چلے. کاروان تھا کچھ 40-45 افراد. کربلا پہنچنے کے بعد آداب زیارت یہ ہے کہ پہلے مولا عباس کے حرم میں جایا ہے اور پھر مولا حسین کے حرم میں جایا ہے. جب قافلہ مولا عباس کے حرم پر پہنچا، ہر ایک زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہے، یہ خاتون آگے نہیں بڑھتی. عجیب، انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، انسان پروردگار سے بھی شکایت کر دیتا ہے، اگرچہ کہ یہ بالکل غلط بات ہے. راضی پر رضا رہنا ایک مومن کی علامت ہے کہ پروردگار جس حالت سے انسان خوش رہے. مولا عباس کے حرم میں لوگ جا رہے ہیں، یہ خاتون نہیں جا رہی. کسی نے کہا کیوں نہیں چلتی؟ مولا عباس کی بات ہمیں نہیں جانے والی، مولا نے میرے بیٹے کو مجھ سے لے لیا. میں اس وقت تک مولا سے راضی نہیں ہوں گی کہ جب تک مولا مجھے واپس نہیں کر دیں گے. فطری طور پہ ایک ماں اس غم کو شاید برداشت نہیں کر سکتی. انسان ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن وہ کتنے کریم ہیں. ان کی کریمیت کا اندازہ لگائیے کہ یہاں ایک ماں نے دل سے کہا، انہوں نے سنا. کچھ دیر گزری تھی، وہ ماں کہ جو دروازے پر داخل نہیں ہو رہی تھی، اپنے بچے کو گلے لگا کر رو رہی تھی. وہ بچہ اسی دروازے سے آیا ہے، اور جب بچہ گلے لگ گیا، لوگوں نے دیکھا کہ یہ بچہ زندہ ہے. ایک مرتبہ سوال کیا کہ کہاں تھے؟ کہا میں ایک تاریکی کے عالم میں تھا. جب میں نے دیکھا کہ ایک نور سامنے ہے، وہ چیز ایسی سامنے ہے کہ جو مجھے بلا رہی ہے، مجھے پکار رہی ہے، میں اٹھا تو میں نے دیکھا میرے پاس کوئی موجود نہ تھا. ایک شخص مجھ سے مخاطب ہوا اور اس نے کہا کہ یہاں پر کیسے آ گئے؟ میں نے کہا میں تو مر چکا تھا، یہاں پر آ گیا. کوئی مجھے اپنی ماں کے پاس چھوڑ دے. کیا تم میری ماں کو جانتے ہو؟ اب یہ بچہ سارا انگلش میں مکالمہ کر رہا ہے. کیا تم میرے ماں باپ کو جانتے ہو؟ اس شخص کے جملے یہ ہے، میں نہ فقط تیرے ماں باپ کو جانتا ہوں، تیرے سارے گھر والوں کو جانتا ہوں. اور پھر کہا کہ آؤ سواری کی جانب پر سوار ہو جاؤ، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں. اور یہ بچہ کیا کہتا ہے؟ بچہ کہتا ہے میں اسٹرینجرز کے ساتھ، اجنبیوں کے ساتھ نہیں جاتا. میں اجنبی نہیں ہوں، میں تیرے ہر گھر والے کو جانتا ہوں. اور پھر اس نے اصرار کیا کہ میں تمہیں جانتا ہوں، آؤ سواری کی جانور پر جا کر سوار ہو جاؤ. اور جب بچے نے کہا کہ میں تو بہت چھوٹا ہوں، میں تو سواری کے جانور پر نہیں جا سکتا، تو اس کے جملے یہ تھے کہ اگر میرے ہاتھ سلامت ہوں گے میں تمہیں خود اٹھا کر. یہ معجزات ہے. حسین کی محبت دل میں رکھیے، پروردگار عالم ایسے معجزات دکھائے. بچہ کہتا ہے کہ میں سوار ہوا،
کچھ دیر گزری، اس نے سواری کے جانور کو روک دیا. میں نے اس سے کہا کہ تم نے مجھے کہا تھا میری ماں تک پہنچاؤ گے. کہا نہیں، اب جس نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہیں لے کر آؤں میں اس کے پاس لے کر آیا ہوں. یہ وہ ہے کہ جب بھی کوئی بچہ اس کی ماں سے جدا ہو جاتا ہے یہ برداشت نہیں کر پاتا، کیونکہ کربلا میں اس کو اس کی ماں سے جدا کر دیا گیا. حسین مظلوم کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ کوئی قید نہیں ہے کہ مومن ہو یا مسلم ہو حسین کی محبت دل میں رکھے. حسین اس کی جزا دینے والے ہیں. اور یہ ہندوستان کے بہت سارے واقعات آپ دیکھیں گے. خصائص حسینیہ میں بھی لکھا ہے، معالی سفتین نے بھی اس روایت کو لکھا، اس شکایت کو لکھا کہ ایک عورت ایسی عورت تھی کہ جس کا کام ہی یہ تھا کہ گناہ کرتی تھی، دعوت گناہ دیتی تھی. ایک دفعہ اپنے گھر کے اندر کھانا بنانے کے لیے آگ کی حاجت محسوس ہوئی. آگ موجود نہ تھی، برابر میں کسی مومن کا گھر تھا کہ جو آدھا کھانا تھا، آدھاداری ہو رہی تھی. آگ کی حاجت لیے اس کے گھر پر آئی کچھ آگ مل جائے. جب وہ قریب پہنچی دیکھا کہ جس دیگ میں نیاز کو بنایا جا رہا ہے اس کی آنکھ بجھ چکی ہے، اور آنکھ بجھ گئی. اس نے کوشش کی، آنکھ جلائی. آنکھ جلانے کے بعد خود کے لیے آنکھ کا انتظام کیا اور گھر میں آ کے کھانا بنا ہے. رات کو جب سوئی خواب کے عالم میں دیکھا کہ اسے جہنم کی بارگاہ میں پھینکا جا رہا ہے. یہ مدد کو پکار رہی ہے، فریاد کر رہی، کوئی بچانے والا نہیں ہے. لیکن ایسے میں ایک شخص آیا اور کہا کہ اس نے میری اداداری کے اندر اپنے حصے کو انجام دیا، اس نے اپنے حصے کو انجام دیا، میں اسے بچانے کے لیے آیا ہوں. کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں وہ ہوں کہ جس کی اداداری میں اس نے حصہ ڈالا تھا، میں حسین ابن علی ہوں. اس عورت کی آنکھ کو نہیں دیکھا کہ اداداری ہو رہی ہے. اس گھر کے اندر گئی، اپنے ایمان کو تبدیل کیا، اپنے ایمان کو تبدیل کیا. روایتیں کہتی ہیں کہ اس کی بخشش ہوئی، اس کی بخشش ہوئی. ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ جن سینوں پر ماتم کیا جاتا ہے اگر اسے آنکھ سے جلایا بھی جائے پورا جسم جل جائے گا، وہ سینہ نہیں جائے گا. اور کربلا معاملہ کے حوالے سے افراد کہتے ہیں کہ عالم بابن کربلا معاملہ کی زیارت کا رخ کیا، گھر کا کچھ سامان لینا چاہتے تھے، کچھ سامان لیا. امام حسین کی زری پر آئے، زری کا طواف کیا. زری کا طواف کرنے کے بعد گھر میں گئے، بیگم کو وہ سبزیاں یا گوشت دیا اور کہا کہ اب اس کا کھانا بنایا جائے. کافی دیر گزر گئی، کھانا بن کے نہیں دے رہا. وہ گوشت یا وہ سبزی جیسی کی جیسی تھی ویسی ہی حالت میں رہ گئی. جب علماء سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے، یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آتا. کہ کون کون سے اعمال کیا؟ بس میں نے کچھ نہیں کیا تھا، میں نے بس یہ کیا تھا کہ جب ارادہ کیا تھا تو حسین مظلوم کی بارگاہ میں جا کر حسین کی زری کا طواف کیا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا. بس وجہ یہی ہے کہ حسین کی ایک مرتبہ زیارت کر لے آتش جہنم اس پر حرام ہو جائے گا. اب زندگی بھر بھی اس کو جلاتے رہو گے، یہ اس کو جلا نہ پائے گی. حسین کی محبت اگر دل میں ہے، حسین پر آنسو بہا رہے ہیں، پروردگار عالم جنت کو واجب قرار دے رہا ہے، آتش جہنم کو حرام قرار دے رہا ہے. یہ آزادی کی برکات کہ ہر کوئی انسان ہے جس عنوان سے اپنا حصہ ڈال سکے، مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے. یاد رکھیے کہ یہ مولا کا وعدہ ہے کہ جو حسین کی زیارت کرتا ہے، جو حسین کی آزاداری کرتا ہے، دنیا کے اندر پروردگار عالم اس سے برائیوں کو دور کر دیا کرتا ہے، اس کے رزق میں وسعت دے دیا کرتا ہے. روایت کی جملہ ہے کہ جب روز قیامت انسان پروردگار کی بارگاہ میں آئے گا تو حزن ملال سے اپنے ہاتھوں کو ملے گا کہ کاش میں نے زیارت حسین کر لی ہوتی، کاش میں نے زیارت حسین کر لی ہوتی، کہ میں خیر کثیر سے محروم ہو گیا، کہ ایسا خیر پروردگار نے میرے لیے لکھا ہوا تھا، اس سے میں محروم ہو گیا. روز قیامت ان لوگوں کے چہروں پر نور ہوں گے جو زیارت حسین کر رہا ہے. آزاداری کا ایک عنوان ذات. اب ذرا غور کیجیے کہ اس کی برکات کیا ہے. اور سلام ہو افراد پر جنہوں نے اس امر کو زندہ کیا. آزاداری کے حوالے سے روایت ہے کہ جو شخص مولانا فرما کے جو شخص ہمارے امر کو زندہ کرے، ہمارے مقصد کو زندہ کرے، اس آزاداری کو زندہ کرے، روز قیامت جب سارے چہرے سیاہ ہوں گے اس کا چہرہ نورانی ہوگا، اس کا چہرہ نورانی. تو جو آزاداری حسین کی حفاظت کرے اس کا یہ رتبہ ہے. اب ذرا غور کیجیے کہ جس نے خود حسین کے گھر والوں کی حفاظت کی ہو اس کا کیا حال.
اس نے خدا حسین کے گھر والوں کی حفاظت کی. شہزادی فضہ کا رتبہ اس کائنات کے اندر واقعی بڑا بلند ہے. فاطمہ زہرا نے اس کو اپنا ہم نشین بنایا. فاطمہ زہرا نے جس کے کاموں کو انجام دیا وہ فضہ کے جس نے روز عاشور حسین کی حفاظت کے لیے شعر کو بنایا. آج بھی وزارت کا موجود ہے شعر فضہ کے نام سے، اصل فضہ کے نام سے. یہ وہ ایام چل رہے ہیں کہ جب یہ قافلہ کوفہ سے گزارا جا رہا ہے، کوفہ میں داخل ہوا ہے اور شام کی راہ میں جانے والا ہے. نہیں معلوم کہ شہزادیوں کا کیا عالم ہوگا، لیکن اس بات کا یقین ہے کہ فضہ شہزادیوں کے لیے ڈھال بنی ہے. روایت میں ملتا ہے. یہ وہ ایام ہے کہ جب قافلہ کوفے میں داخل ہو رہا ہے، اور جب کوفے میں قافلہ داخل ہو رہا تھا ایک مرتبہ شمر ملعون نے یہ طے کیا کہ اب زینب کو اسی راستے سے لے جایا جائے گا کہ جہاں سے علی لے کر جائے گا. اور جب علی لے کے جایا کرتے تھے اگر دن کی روشنی میں پہنچ جاتے تھے رات تک انتظار کیا کرتے تھے کہ زینب ٹھہرو، جب تک رات کی تاریکی نہ آ جائے تمہیں شہر کے اندر نہ لے کے جاؤں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی نامحرم کی نظر پڑ جائے. ایک مرتبہ شمر ملعون مخاطب سے کہتا ہے اے زینب کیا آج بھی تم نے اپنے آپ کو شہزادی سمجھ کے رکھا ہوا ہے؟ ایک مرتبہ زینب کو اسی دروازے سے گزارا جاتا ہے کہ جس دروازے سے علی لے کر جایا کرتے تھے دربار میں لایا جاتا ہے. دربار کی کیفیت آپ اکثر سنتے ہیں، لیکن اس سے آگے کا موقع کہ جب شام کے دربار کے اندر ایک مرتبہ سید سجاد نے خطبہ شروع کیا اور جب خطبہ دینا مولا کے کلام کو اذانوں کے ذریعے سے قطع کرنا چاہا، اذان کے ذریعے سے مولا کے کلام کو قطع کرنا چاہا. ایک مرتبہ ثانیہ زہرا آگے بڑھی، جب مولا کے کلام کو نہ روک سکے مولا کو مارنا چاہا. ثانیہ زہرا آگے بڑھی، سید سجاد سے پہلے زینب کبریٰ کو مارنا پڑے گا. اور جب یہ بھی حکم دے دیا کہ زینب کبریٰ کو مارا جائے ایک مرتبہ فضہ آگے بڑھی، اور جب یہ حکم دے دیا جائے کہ فضہ کو مارا جائے گا تو ایک مرتبہ فضہ نے دربار کے اندر نگاہوں کو دوڑایا، دیکھا کہ 200 حبشی غلام موجود ہے. ایک مرتبہ کہا اے حبش کے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا؟ حبش کی ایک عورت تمہارے درمیان موجود ہے اور تمہارے سامنے اسے مارنے کے لیے کہا جا رہا ہے، تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا؟ روایتیں کہتی ہے کہ 200 تلواریں نیام سے نکل آئی فضہ کو بچانے کے لیے. نہیں معلوم زینب کبریٰ کی کیا کیفیت تھی، لیکن زینب کبریٰ نے مدینے کا رخ کیا. نانا رسول خدا، ارے حبش کی ایک کنیز کے کہنے پر 200 تلواریں نکل آتی ہے، لیکن ہائے زینب کبریٰ آپ کی نواسی جس کو بچانے کے لیے بڑے دربار میں کوئی موجود نہیں ہے. سید سجاد پہ تلوار چلانے کے لیے ظالم پڑو. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَالَ مُحَمَّدٌ أَيُّ الْقَلِبِ يَنقَلِبُونَ. بارہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار ہم ناقص ہیں، ہماری عبادتیں ناقص ہیں، ہماری عبادتیں ناقص ہے. پروردگار اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے ہماری اس عبادتیں ناقصہ کو اپنی بارگاہ میں مقبول منظور فرما. پروردگار ظلم و ظالم سے انتقام لینے کے لیے اپنی آخری حجت امام حسن الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعمال مانصاب شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا بحق محمد وآله الطاهرين. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت تمام ارواح مومنین اور مومنات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين. مات الحسين.